السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایثار کے سلسلے کے اندر چار ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی ایثار کے بارے میں 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبق الدراہم، دراہم کی پلیٹ۔ طبقن کہتے ہیں پلیٹ کو جس میں کھانا کھایا جائے، اس کو سینی بھی بولتے ہیں، تشتری کہہ لیجئے، ٹرے کہہ لیجئے۔ ڈھکن کو بھی طبقن کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اطباقن اور طباقن۔ طبق الدراہم، دراہم کی پلیٹ۔ ذات یوم ارسل عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما 100,000 درہم الی خالتہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ایک دن، ذات یومن کا معنی ایک دن، جیسے ذات کا معنی والی کے بھی ترجمہ ہوتا ہے، ذو کا معنی والا والی، اور ذاتو کا معنی بھی والا والی۔ ویسے مؤنث ہے ذاتو، لیکن استعمال کے اندر اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کبھی والا ہوتا ہے تو کبھی والی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ذو کا معنی یہ مذکر ہے، لیکن اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کبھی اس کا ترجمہ والا اور کبھی والی ہوتا ہے۔ ویسے عام طور پر ذاتو کا ترجمہ لوگ والی کر دیتے ہیں اور ذو کا معنی والا، لیکن ہر جگہ اس طرح ترجمہ نہیں ہوتا۔ لفظ کے اعتبار سے اگرچہ مؤنث ہے ذاتو اور ذو مذکر ہے، لیکن جب اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس اسم کو سامنے رکھتے ہوئے ذاتو کا ترجمہ بجائے والی کے والا ہو جاتا ہے اور ذو کا ترجمہ بجائے والا کے والی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ذہن کے اندر رکھیے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس سلسلے کے اندر ایک ویڈیو پیش کی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہے، ذو، ذاتو، زوو، زواتو، اور مثالیں بھی وہاں پر اچھی خاصی مثالیں بھی دی ہیں۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ یہ والا والی وغیرہ نہیں کریں گے، بس ذات یومن کا معنی ایک دن، ذات لیلتن ایک رات، ذات یومن ایک دن۔ ارسل عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما 100,000 درہم الی خالتہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100,000 درہم یعنی 1,00,000، 100,000 سے مراد 1,00,000 درہم ان کی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، 1,00,000 درہم بھیجے۔ اخذت السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا الدراہم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراہم کو لے لیا۔ وقالت لخادمتها احضری طبقا، اور اپنی خادمہ سے کہا، اپنی نوکرانی سے کہا کہ پلیٹ حاضر کر، یعنی پلیٹ لا۔ فقامت الخادمۃ، خادمہ کھڑی ہوئی، واحضرت طبقا کبیرا، اور ایک بڑی پلیٹ کو حاضر کیا۔ فوضعت السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا الدراہم کلھا فیہ، سیدہ عائشہ نے تمام دراہم کو اس میں رکھ لیا۔ کلھا یہ تاکید کے لیے دراہم کی، یعنی سب کے سب دراہم اس میں رکھ دیے۔ ثم اخذت تقسمها، پھر وہ اس کو تقسیم کرنے لگی، بانٹنے لگی۔ وترسل منها الى فقراء المسلمین بالمدینہ، اور ان میں سے بھیجنے لگی مدینے کے اندر جو مسلمان فقیر جو ہیں، مسلمانوں کے جو فقیر لوگ ہیں ان کی طرف اس میں سے بھیجنے لگی۔ وترسل منها الى فقراء المسلمین بالمدینہ، اور وہ اس میں سے بھیجنے لگی مسلمانوں کے فقیروں کی طرف شہر میں، یعنی شہر میں جو مسلمان فقیر تھے ان کو بھیجنے لگی۔ ارسل یرسل ارسالن کا معنی بھیجنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ ارسل یرسل ارسالن، اس کا ایک معنی ہوتا ہے چھوڑنا، جیسے ارسلت الطائر من یدی، میں نے میرے ہاتھ میں سے پرندے کو چھوڑ دیا۔
حتی انفقت جمیع الدراہم ولم یبق منہا شیء، یہاں تک کہ اس نے تمام کے تمام دراہم خرچ کر دیے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہا۔ وکانت السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا صائمۃ فی ذلک اليوم، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دن روزے سے تھی، روزے دار تھی۔ فلما حان وقت الافطار طلبت من جاریتها ان تحضر الطعام، پھر جب افطاری کا وقت آیا تو اس کی باندی سے اس نے درخواست کی کہ کھانے کو حاضر کرے۔ حان یحین حینا و حینونتا، کسی کا وقت آ جانا، جیسے حانت الصلاۃ نماز کا وقت آ گیا، حانت الفرصت موقع آ گیا، یعنی موقع مل گیا۔ اور یہ جملہ کہاں جاتا ہے؟ حان لہ ان یفعل کذا، اس کے لیے یہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ ان یفعل کی جگہ پر جو بھی کہنا ہو کہہ سکتے ہیں، ایک مثال کے طور پر یہ جملہ حان لہ ان یفعل کذا، اس کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ مان لو کہ ان یفعل کی جگہ پر ان ینصرک ہو، حان لہ ان ینصرک کذا، کہ اس کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ مدد کرے۔ اب یا قضا کی جگہ پر آپ کوئی لفظ لے آؤ، لہو، حان لہو ان ینصر زیدن، اس کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ زید کی مدد کرے۔ فَأَحْضَرَتِ الْجَارِيَةُ خُبْزًا وَزَيْتًا، باندی نے روٹی اور تیل کو حاضر کیا۔ زیتون روغن یا تیل، ہر قسم کے تیلوں پر بولا جاتا ہے، ہر قسم کا تیل ہو اس کو زیتون کہا جاتا ہے۔ اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، بغیر اضافت کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ باندی نے روٹی اور تیل کو حاضر کیا۔ وقالت لعائشہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ام المؤمنین اما استطعت فیما قسمت اليوم ان تشتری لنا بدرہم لحما نفطر علیہ، اے ام المؤمنین کیا آپ نہیں کر سکی؟ استطاعتن کا معنی طاقت رکھنا، قدرت رکھنا۔ مثلا اگر یوں کہنا ہو کہ میں یہ بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتا، تو آپ یوں عربی کے اندر کہیں گے لا استطیع، یا انا بھی لگا سکتے ہیں، انا لا استطیع ان احمل هذا الحجر الثقیل، انا لا استطیع ان احمل هذا الحجر الثقیل، میں یہ بھاری پتھر اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی میں یہ بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتا۔ تو اما استطعت فیما قسمت اليوم ان تشتری لنا بدرہم لحما نفطر علیہ، کیا آپ نہیں کر سکی، یعنی تو نے طاقت نہیں رکھی، کیا آپ نہیں کر سکی وہ دراہم جو آج آپ نے تقسیم کیے، ان میں آپ اتنا نہیں کر سکی کہ ہمارے لیے 1 درہم کے بدلے میں گوشت خرید لیں جس پر ہم افطاری کریں، یعنی کم سے کم کچھ 1 درہم کے بدلے کے اندر افطاری کے لیے کچھ گوشت خرید لیتی، یا آپ نہیں کر سکی؟ تو عائشہ نے کیا جواب دیا؟ فقالت السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا لو کنت ذکرتنی لفعلت، یہاں پر یہ یا جو ہے دو یا یہ غلط ہے، تا کے بعد یہ جو پہلی یا دکھ رہی ہے یہ غلط ہے، ذکرتی، اور اس کے بعد یہ نون اور یا تو برابر ہے، لیکن یہ تا کے ساتھ جو ایک یا لگی ہوئی ہے وہ غلط ہے، کتابت کی غلطی ہے۔ لو کنت ذکرتینی نہیں، لو کنت ذکرتنی لفعلت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تو مجھے یاد دلا دیتی تو میں کرتی، یعنی پہلے سے کہنا چاہیے تھا کہ 1 درہم کے بدلے کے اندر گوشت خرید لے دیں تو خرید لیتی، پہلے سے کہنا چاہیے تھا لو کنت ذکرتنی، اگر تو مجھے یاد دلاتی، لفعلت تو میں کرتی، مطلب میں گوشت خرید لیتی۔ اب آئیے دوسرا واقعہ، ایثار بالنفس، نفس کو ترجیح دینا، یعنی جان کی بازی لگانا، اپنی جان کو
دوسری کی جان کی خاطر اپنی جان کو ہلاکت میں پیش کرنا۔ مشہور واقعہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا۔ ایثار بالنفس، نفس کو ترجیح دینا۔ تعامر کفار قریش علی قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووقف فرسانهم الاشداء حاملین سیوفهم امام باب بیتہ۔ یہ باب پڑھیں گے، باب بیتہ۔ قریش کے کافروں نے سازش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر۔ تعامر یتعامر تعامرن، باہم مشورہ کرنا، آپس میں سازش کرنا، منصوبہ بنانا، پلان بنانا۔ قریش کے کفاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے پر سازش کی، یا پلان بنایا یا منصوبہ بنایا۔ ووقف فرسانهم الاشداء، اور ان کے جو بہادر شہسوار تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ شدید کی جمع اشدہ یعنی بہادر ہے۔ ویسے شدید کا معنی سخت کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک شدید کا معنی بہادر، یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے۔ اور فارس کی جمع فرسان یعنی شہسوار، اور یہ اشدہ فرسان کی صفت بن رہا ہے۔ اور ان کے بہادر شہسوار کھڑے ہو گئے، حاملین سیوفہم، ان کی تلواروں کو اٹھائے ہوئے۔ یہ حاملین یہ حال بنے گا، ان کی تلواروں کو اٹھائے ہوئے، یعنی اپنی تلواریں اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ امام باب بیتہ، اللہ کے رسول کے گھر کے دروازے کے سامنے۔ ولیکن اللہ حفظہ منہم ومن کیدہم، اور لیکن اللہ نے اس کو بچایا، اللہ کے رسول کو ان سے بچایا اور ان کے مکر و فریب سے بچایا۔ فأوحى لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہاجر من مکہ الی المدینۃ المنورۃ، بس اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی کہ وہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے، مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلی جائیں۔ فطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن عمہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان ینام فی فراشہ، اللہ کے رسول نے اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب سے درخواست کی کہ وہ اس کے بستر پر سو جائے، اپنے بستر پر، اللہ کے رسول کے بستر پر سو جائے۔ یہ علی بن ابی طالب یعنی حضور کے چچا زاد بھائی سے اللہ کے رسول نے کہا۔ فلم یتردد علی فی الموافقۃ علی طلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی طلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی نے پس و پیش نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر، موافقت میں پس و پیش نہیں کیا، یعنی راضی ہو گئے، اور حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں سو جاتا ہوں۔ تردد یتردد کا معنی پس و پیش ہونا، یعنی کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، اس کو کہا جاتا ہے پس و پیش ہونا۔ پس کا معنی پیچھے، پیش کا معنی آگے، یعنی آگے پیچھے ہونا، مطلب تردد کرنا، ایک رخ پر نہ جمنا، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، ایسا نہیں، مطلب ایگری ہو گئے۔ وقدم نفسہ فداء لہ فنام فی فراشی وتغطى ببردتہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے رسول کے لیے قربانی کے طور پر۔ فدا یفدی فدان و فیدن، اس کا معنی فدیہ دینا، کسی کو مال کے بدلے قید وغیرہ سے چھڑانا، جان بچانا۔ اور فدا ہو بحیاتہ او بنفسہ، کسی پر جان نثار کرنا، یعنی اپنی زندگی کو یا اپنی جان کو دوسرے کی خاطر نثار کر دینا، قربان کر دینا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو زید نے خالد کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا یا اپنی زندگی کو قربان کر دیا، تو یہ جملہ کہیں گے فدا زید خالدن، یعنی جو قربان کرنے والا ہے اس کو فاعل بنائیں گے، جس پر قربان کر رہا ہے اس کو مفعول بنائیں گے۔ تو زید نے قربان کر دیا تو اس کو فاعل بنائیں گے، خالد پر قربان کر دیا اس کو مفعول بنائیں گے۔ تو یوں جملہ کہیں گے فدا زید خالدن بحیاتہ، یا بحیاتی کی جگہ پر بنفسہ، دونوں میں سے جو بھی کہو، یعنی زید نے خالد پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا یا اپنی جان کو قربان کر دیا۔
فنام فی فراشہ، پس وہ اس کے بستر میں سو گئے، وتغطى ببردتہ، اور اپنی چادر کے ذریعے وہ دب گئے۔ تغطى یتغطى چھپ جانا، پردہ پر جانا، اور تغطى بھی کسی کی آڑ میں چھپ جانا۔ جیسے یہاں پر یہ چادر کی آڑ میں چھپ گئے، یعنی چادر کو اوڑھ لیا اور اس میں چھپ گئے۔ اور غطا یغطی تغطیتاً، اس کا معنی چھپا دینا، ڈھانک دینا۔ باب تفاعل میں چھپ جانا، پردہ پر جانا، اور باب تفعیل میں چھپانا، ڈھانکنا۔ تو یہاں تغطا ببردتی کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے چادر کی آڑ میں اپنے کو چھپا لیا، یعنی چادر کی آڑ میں وہ چھپ گئے، یعنی سو کر چادر اوڑھ لی۔ بردتن، اوڑھنے کی داری دار چادر، اس کی جمع آتی ہے بردن۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ يَقْتُلُونَهُ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ إِذَا عَلِمُوا أَنَّهُ خَدَعَهُمْ وَنَامَ مَكَانَهُ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مشرکین اس کو مار ڈالیں گے، ان کے گمان کی وجہ سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت علی کو معلوم تھا کہ مجھے نبی سمجھ کر وہ مار ڈالیں گے۔ یا اگر ایسا نہیں تو او اذا علموا انہ خدعہم ونام مکانہ، یا جب وہ جان لیں گے کہ اس نے ان کو دھوکہ دیا اور اس کی جگہ پر سو گئے، یعنی یا تو مجھے یوں اس لیے مار ڈالیں گے کہ میں نبی کی ذات سوئی ہوئی ہوں، اور اگر میں کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھ لیا کہ میں حضور نہیں ہوں، علی ہوں، تو پھر اس پر مار ڈالیں گے کہ دھوکہ کیوں دیا تو نے۔ وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بینہم سالما وہم غافلون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے صحیح سالم نکل گئے، اس حال میں کہ وہ غافل تھے، لاپرواہ تھے۔ ولما نظر المشرکون من الباب ظنوا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زال نائما، اور جب مشرکین نے دروازے سے دیکھا تو خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر سوئے ہوئے ہیں۔ ثم فوجئوا بان النائم هو علی، پھر وہ اس بات سے دوچار ہوئے کہ سونے والا وہ علی ہے، یعنی یہ بات سامنے آئی ان کے سامنے۔ فوجئ بشیء، مجہول کے صیغات پڑھیں گے فوجئ بشیء تو اس کا معنی ہوتا دوچار ہونا، اچانک کوئی چیز سامنے آنا۔ تو ان کے سامنے یہ چیز آئی کہ سونے والا وہ علی ہے، حضور نہیں ہے۔ فاجأ یفاجئ مفاجأۃ وفجاء، باب مفاعلہ سے، اور فجأ یفجأ فجأ وفجأۃ وفجاءۃ باب فتح سے، ان دونوں کا معنی ہوتا اچانک پیش آنا، غیر متوقع طور پر آنا۔ ثم فوجئوا بان النائم هو علی، پھر ان کے سامنے یہ بات آئی کہ سونے والا وہ علی ہے۔ ونجى الله رسوله صلی اللہ علیہ وسلم واحاط علیا برعایتہ، اور اللہ نے اپنے رسول کو بچا لیا اور حضرت علی کو اپنی رعایت میں گھیر لیا، یعنی حضرت علی کے اوپر بھی اللہ نے کرم کیا۔ احاط یتیہ احاطۃ، گھیر لینا، اور احاط بالامر، کسی بات کا پورا علم رکھنا، پوری طرح واقف ہونا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے واللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو یہاں پر محیط کا معنی پورا علم رکھنے والا ہے اور پوری طرح واقف ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ پوری طرح واقف ہیں یا پوری طرح علم رکھنے والا ہے۔ تو احاطہ بالامر، کسی بات کا پورا علم رکھنا، پوری طرح واقف ہونا، اور احاطہ کا ایک معنی گھیر لینا۔ یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے وَأَحَاطَ عَلِيًّا، اللہ نے علی کو گھیر لیا، کس کے اندر گھیر لیا؟ برعایتہ، اپنی رعایت میں، یعنی خود اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ فَلَمْ تَمْتَدَّ إِلَيْهِ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ بِأَذًا، بس مشرکین کے ہاتھ ان کی طرف نہیں بڑھے تکلیف کے ساتھ مشرکین کے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے، مطلب وہ تکلیف نہیں دے سکے۔ جزاء ایثارہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ، اس کے نبی کو ترجیح دینا اپنی جان پر، نبی کو اپنی جان پر ترجیح دینے کے بدلے میں۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے بستر پر سو گئے، تو اس کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور مشرکین ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکے۔ یہ تھا ایثار کے سلسلے کے اندر ویڈیو نمبر 5۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید آپ کے سامنے واقعات پیش کیے جائیں گے، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔